ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ خیر ہے کہ اللہ کا نام اور اللہ کا کام ہی سب کچھ ہے، اس کائنات کی جان اللہ کا نام اور اللہ کا کام ہے، سبحان اللہ، اور یہ اللہ کا کلام تو ہم نے پورا کیا اور اب اللہ کے نام پہ آ گئے۔ سبحان اللہ، اور نام کی طاقت یہ ہے کہ بس نام لیتے لیتے دنیا سے چلے جائیں تو آگے کام بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اس لیے جو ہے سوچا کہ اسماء حسنہ، اور خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، کہ پیغمبر ان کو کہہ دیجئے اللہ کو اللہ کہہ کے پکاریں یا رحمان کہہ کے پکاریں، یہ سارے اچھے اچھے نام اس اللہ ہی کے ہیں، اللہ، جیسے چاہے پکارو، یا اللہ کو، یا رحمان کو، یا رحیم کو، یا رؤوف، یا کریم، جس طرح پکارو گے، فرمایا یہ خوبصورت حسین سارے نام جو ہے اسی اللہ کے ہیں جو اللہ سب کچھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ اس سے پھر خیال آیا کہ اسماء حسنہ پر گفتگو کروں، تو لہذا آج ہم اللہ کا جو پہلا نام یعنی خود اللہ، جو اللہ کا ذاتی نام، اس سے ہم شروع کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ جو ہے اس مالک اور خالق کا نام ہے جس نے کائنات کو بنایا، کائنات کے مالک اور خالق اور رازق کا نام جو ہے اللہ ہے، اور اللہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ باقی جتنے نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں، کسی نہ کسی وصف پر دلالت کرتے ہیں، لیکن لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ تمام اسماء حسنہ میں سب سے اعلیٰ اور افضل ترین نام جو اللہ ہے۔ اچھا، ہاں، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کا ذاتی نام ہے، ذاتی نام، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ علیہ یعلو سے مشتق ہے۔ علیہ یعلو کو معنی عطا کرنا، اچھا، تو اللہ کو بھی اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عطا کرتا ہے، سبحان اللہ، تو عطا بلکہ عطا کرتا ہی اللہ ہے، تو عطا کرنے والی ذات کو اللہ کہا جاتا ہے، اس لیے جو ہے وہ یہ اللہ جو ہے اس ذات کا نام جو ساری کائنات کو عطا کرتا ہے۔ اور یہ نام ایسا مبارک نام ہے کہ اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ نہیں تھا، سبحان اللہ، اور اس وقت بھی ہوگا جب کائنات میں کچھ نہیں ہوگا، سبحان اللہ، بلکہ جب تک یہ نام اس کائنات میں گونجتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کی کائنات کو قائم رکھیں گے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ اس روئے زمین پر قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ اس زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ سبحان اللہ، یعنی اس میں بھی کسی عبادت کا ذکر نہیں کیا کہ نماز پڑھتے ہوں گے لوگ، روزے رکھتے ہوں گے، زکوٰۃ، بلکہ اللہ اللہ اللہ، بس اللہ اللہ کا ذکر بھی اگر ہوتا رہے گا تو اس نام میں اتنی طاقت اور تاب ہے کہ آسمان و زمین کو تھامے رکھے گا۔ سبحان اللہ، اور اگر اللہ کی اس حکم کی اطاعت ہوتی رہے تو پھر تو قیامت کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو اس نام میں اتنی طاقت ہے کہ کائنات کو اس نے تھام رکھا ہے۔ سبحان تو اللہ جو ہے اللہ کے تمام ناموں میں جو مشہور نام 99 نام ہیں، ورنہ مفسرین نے چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کے مطابق 5000 نام شمار کیے ہیں، 5000، 5000، بعض مفسرین نے 35000 نام شمار کیے ہیں، کیونکہ اللہ کے صفاتی نام بہت ہیں کہ جتنے دنیا میں اوصاف بن سکتے ہیں سارے وصف اللہ کے ہیں۔ تو اللہ جو ہے، اور اللہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ کہ لفظ اللہ اس میں جامد ہے، جامد ہے، نہ کسی سے بنا نہ اس سے کچھ بنتا ہے۔ لم یلد ولم یولد کی جو شان ہے گویا کہ وہی شان اللہ کے اس نام کی بھی ہے، گویا کہ نہ یہ جامد ہے، نہ اس سے کچھ بنا، نہ یہ کسی سے بنا، تو گویا یہ ان کا یہ اپنا ایک ان کا مزاج، ایک ذوق۔ تو لفظ اللہ جو ہے یہ جو ہے وہ یہ اللہ کا ایک ذاتی نام، اور اس کو ادا کرنا، اس کو جو ہے جب زبان سے لیں تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ادب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی جو ہے وہ تکریم کا جملہ لگانا چاہیے، یا جیسے تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا اللہ جل جلالہ کہنا چاہیے، یا اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو لفظ اللہ اکیلا بولنا تو فرمایا جائز تو ہے لیکن خلاف ادب ہے، کیونکہ اللہ کو اس چھوٹے موٹے کسی لقب کے ساتھ شمار کرنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے۔ بلکہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ تو عجیب بات فرمائی کہ اللہ کی ذات اگر یہ ہم پر شرط لگا دیتی کہ میرے نام کو القابات کے بعد لینا، جیسے دنیا کے اندر کسی بڑے بادشاہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو القابات کے بعد نام لیا جاتا ہے، اللہ اگر ہم پہ یہ شرط لگا دیتے تو ہم زندگی پر القاب ہی شمار کرتے کرتے دنیا سے فنا ہو جاتے، اللہ کے نام لینے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اللہ، کتنی بڑی، اللہ کی ذات کی القاب اتنے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، فرمایا کہ اگر اللہ یہ شرط لگا دیتے تو پھر ہم اللہ کا نام نہ لے سکتے۔
یہ اللہ کی لطف و عنایت ہے کہ اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ میرے ناموں پہ القاب پہلے لگاؤ، جیسے دنیا کے بادشاہوں میں القاب پہلے شمار ہوتے ہیں پھر میرا نام لینا۔ فرمایا کہ اگر ہم اللہ کے القاب بیان کرتے رہتے، فرمایا زندگی ہماری فنا ہو جاتی، اللہ کا نام لینے کی نوبت نہ آتی۔ اللہ یہ فرمایا وہ کریم داتا ہے، اس نے ہمیں کہہ دیا تم جلدی سے جھٹ سے نام میرا لے لو اور اپنے دلوں کو تسکین دے لو۔ اللہ، یہ تو بہت اس لیے ہم عجیب ہے۔ اللہ اللہ کہہ دیتے ہیں، یا اللہ کہہ کے پکارے، یا اللہ ہماری حاجت پوری کر دے۔ ہم القاب کے تکلف میں نہیں پڑتے، یہ بھی فرمایا اللہ کی لطف و عنایت ہے، ورنہ بادشاہوں کی طرح شرط لگا دیتے تو پھر اللہ کے نام لینے کی نوبت نہ آتی۔ اللہ تو فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے یہ اتنا جو ہے وہ اتنا عظمت والا نام، بلکہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسم اعظم جو ہے وہ ہے ہی اللہ، سبحان اور یہ بڑی پتہ کی بات ہے ان کی۔ فرمایا کہ اسم اعظم اللہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب یہ اللہ کا نام اپنی زبان سے آپ لیں اور جب اللہ کا لفظ پکاریں تو آپ کے دل میں اللہ کے غیر کا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، فرمایا کہ ادنا خیال بھی آپ کے قلب کے اندر نہ ہو، خالص اللہ کی پکار کے ساتھ جو ہے آپ اللہ کو پکاریں، زبان پر بھی اللہ اور دل میں بھی اللہ کے سوا کوئی غیر نہیں ہے۔ فرمایا یہ اسم اعظم ہے، اس طرح پکار کے کچھ مانگو گے خدا اسی وقت جھولی بھرے گا، اللہ اور یہ حقیقت ہے۔ یہ اہل دل نے اس کے تجربے کیے ہیں کہ جب اللہ کو خالص کر کے پکارا ہے اور دل میں بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور زبان پر بھی اللہ کے سوا کوئی اور نام نہیں، اور اللہ کہہ کے یا اللہ اللہم کہہ کے جب در سے پکارا، یہ واقع فرمایا یہ اسم اعظم ہے، اسی وقت اللہ مراد پوری کرتے۔ کیسے نہ ہو، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ لکھا ہے مفسرین کہ اللہ اس ذات کا نام ہے کہ جس ذات میں سارے جمال و کمال پنہاں ہوں، سارے جمال و کمال پر جو ذات حاوی ہوتی ہے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب سارے جمالات سارے کمالات جو ہے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کس کے پاس ہوں گے؟ فرمایا سارے جمالات و کمالات اللہ کی ذات کے اندر جو بند ہو جاتے ہیں، فرمایا یہ اللہ اس ذات کا نام ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ جو ہے اتنی عظمت والا نام ہے کہ اس اللہ کے نام کو واقعی اسی عظمت کے ساتھ اگر لیں تو واقعی اہل دل اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ جب لیتے ہیں تو واقعی جو مانگتے ہیں ہاتھ خالی نہیں لوٹتے۔ سبحان اللہ، اس لیے پیرانی پیر نے کہا کہ اسم اعظم ہے یہی، سبحان اللہ، چاچی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول یہ ہے کہ اسم اعظم لوگ ڈھونڈتے ہیں، اللہ کا لفظ جو ہے اللہ کا جو نام یہی اسم اعظم ہے۔ سبحان اللہ، تم اس نام کو سچی صدق دل سے پکار کے تو دیکھو خدا کیسے پوری کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ تو اللہ کے نام کی حقیقت ہے۔ اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ایک اس کا فائدہ ہے کہ اگر دل میں شکوک و شبہات ہیں ایمان کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، اور آج کے یہ تشدد کا جو دور ہے، نظریات کا تشدد ہے، طرح طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو انسان اللہ پر ایمان کو ڈاماڈول محسوس کرتا ہے، اور نئی نسل خاص طور پہ جو ہے اس حوالے سے تشکیک کے اندر مبتلا ہو جاتے کہ یار پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں۔ فرمایا اس کے لیے زبردست اس میں تاثیر ہے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، فرمایا 1000 مرتبہ پڑھ کے سینے پہ دم کیا جائے اور پانی دم کر کے پلا دیا جائے، فرمایا جس قسم کی دل کے اندر شکوک و شبہات ہو گئے رفع ہو جاتی۔ اچھا، ماشاء اللہ، اور آج تو ہر بندہ پریشان ہے کہ یار یہ دل کے اندر کیا ہے، اس کے بیٹھ گیا، یہ تو اسلام سے بھاگ رہا ہے، یار یہ تو ایمان کی باتیں نہیں کرتا، یہ تو غیروں کو دیکھتا ہے، بس یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو ہے 1000 دفعہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد جو ہے وہ دم کر دیں۔ بلکہ میں تو کہتا گھروں کے اندر عورتیں جو ہیں، مائیں پورے گھرانے کو، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو پلایا کرے دم کر کے، انشاءاللہ ان کا دل جو خدا کے ساتھ ہی جڑا رہے گا اور اللہ سے ہٹے گا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ کس کا یہ فائدہ؟ کتنے دن کرے؟ یہ 41 ڈیز، 41 دن 41 41 دن کریں، انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی۔ الحمدللہ، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ کہ اگر کسی کا کام اٹکا ہوا ہے، بڑا مشکل کام ہے، ہو نہیں پا رہا، اور زور لگا لیا، ساری کوشش کر لی، کام نہیں ہو رہا، تو جمعے کی نماز سے پہلے خلوت میں بیٹھ کے صرف 200 مرتبہ پکارنا ہے، اچھا، اللہ 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 اللہ، 200 مرتبہ بس اس کا ورد کرنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ فرمایا کہ کیسا بھی مشکل کام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے جمعے سے پہلے حل کر دیتے ہیں۔ اچھا، عجیب تاثیر ہے اس میں، صرف ایک دن کرنا؟ صرف ایک دن، پھر اگلے جمعہ ہے، اگر نہیں پھر کر لیں سبحان تو، ورنہ فرمایا کہ وہ تو پڑھنے والی کی اس پر ہے، کس سچائی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، صدق دل سے پڑھ رہا ہے، تو اگلا جمعہ آنے سے پہلے کام ہو جانا ہے، ورنہ فرمایا کہ 7 جمعے پورے کر لے، انشاءاللہ کہیں نہیں جاتا کام، آپ کا کام ہو کے رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ جمعے کی نماز سے پہلے، خواتین جمعہ نماز نہیں پڑھتی، گھر میں ہوتی ہیں، تو دیکھ لیں کہ جب وہ لوکل مسجد میں جمعے کی نماز کب ہے جی، 1:30 بجے مثلا جماعت ہے، بس اس سے پہلے وہ 1 بجے بیٹھ کے گھر میں پڑھ لیں، سبحان
12:30 بجے تو اس سے پہلے پڑھ لیں خلوت میں بیٹھ کے یکسوئی کے ساتھ، انشاءاللہ بہت زبردست عمل ہے۔ میں آپ نے ایک چیز فرمائی تھی حضرت شیخ کے حوالے سے، پیران پیر کے حوالے سے، کہ اللہ اس طرح سے کہے کہ کوئی اور کچھ بھی نہ ہو، خالص ہو کے اللہ کو پکارے، تو خیالات نہ ہونے کا کیا مطلب؟ اس لمحے میں نہ ہو، کیونکہ اس سے پہلے اللہ کا نام پکارنے سے پہلے بھی خیالات ہیں، اس کے بعد بھی خیالات ہیں، اور پھر خیال نہ ہونے سے کیا مراد؟ کیونکہ اپنی ضرورت کا خیال تو کم سے کم ہوگا جس ضرورت کے لیے پکار رہا ہے۔ جی اچھا سوال کیا، بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا۔ بھئی نہیں، وہ اس لمحے میں جب پکار رہا ہے نا، اور جس ضرورت کے لیے پکار رہا ہے، اس لمحے میں بس یہ تصور و صدق دل سے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے، اس کو پورا اسی ذات ہی نہیں کرنا، اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، بھلے بظاہر چھوٹا سا کام ہے، مثلا ایک نمک کی ڈلی لینی ہے یا ایک جوتی کا تسمہ، تو تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ ہو یا نمک کی ڈلی ہو، وہ خدا سے مانگو۔ حالانکہ نمک کی ڈلی پڑوسی دے دے گا آپ کو، تسمہ دکان سے آپ کو مل جائے گا، لیکن فرمایا اللہ سے مانگو۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ جو بھی چیز آپ مانگ رہے ہیں، اس لمحے میں آپ یہ تصور باندھ کے مانگے کہ اس خدا کے علاوہ اور اس کو جو حل کرنے والا نہیں، اے اللہ خالص ساری کی ساری ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، اس شان کے ساتھ ہاتھ اٹھائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس میں اعظم کی طاقت پیدا کر کے عطا کر دے۔ سبحان اللہ، یہ مطلب اچھا، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو ٹیلی فون کے جو ڈیز ہیں اس کے بارے میں آپ سب حضرات نوٹ کر لیں۔ پہلے میں نے بدھ اور جمعرات یہ 2 دن ٹیلی فون کے رکھے ہوئے تھے، نیو یارک کے ٹائم کے حساب سے 12 بجے سے 4 بجے تک۔ اب یہ چونکہ میرے پروگرام کے ٹی وی کے مشاغل کی وجہ سے میں نے وہ ڈیز چینج کر دیے ہیں۔ اب منڈے اور وینسڈے یہ 2 دن ٹیلی فون کے ہیں۔ منڈے کو فون کر سکتے ہیں آپ 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک نیو یارک کے ٹائم کے حساب سے، اسی طریقے سے یا وینسڈے کو کال کر سکتے ہیں 12 بجے سے 4 بجے تک۔ اب جو تھرسڈے کا ٹائم دیا ہوا تھا وہ اب فی الحال ہم نے پوسٹ پون کر دیا، کیونکہ تھرسڈے میں دیگر اور مشغولیات ہو گئی ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تھرسڈے سے میری فہم دین کورس شروع ہو جاتا ہے، تو تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے یہ مسلسل پروگراموں میں چلتے ہیں، اس لیے کالز لینا میرے لیے اب دشوار ہوتا ہے، لہٰذا میں نے تھرسڈے اب کینسل کر دی۔ یہ نوٹ کر لیں کیونکہ آپ ذات کے کیلنڈر میں تھرسڈے لکھا ہوا ہوگا، اس لیے آپ تھرسڈے کو کالیں کیے جا رہے ہیں اور کوئی لینے والا ہے نہیں، اس لیے اب جو ہے وہ